آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو۔ نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سلمان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر پیار اور محبت کی 2 باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف سے اسے چھیڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں مائرہ جو ہوتی ہے سلمان کے منہ پہ تھپڑ دے مارتی ہے۔ جیسے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارتی ہے سلمان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سلمان اپنے ہاتھ سے مائرہ کو بیڈ پہ گرا دیتا ہے، یعنی اس کو دھکا دیتا ہے۔ مائرہ جو ہوتی ہے بڑی خفا ہوتی ہے اس سے۔ سلمان پہلے تو اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو اسی وجہ سے اسے غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، ٹھیک ہے، مت بھولو یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مائرہ جو ہوتی ہے وہ غصہ کر جاتی ہے اس بات کا کہ یہ بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے، مجھے کیوں چھیڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بات سے اس کو غصہ آتا ہے اور وہ پھر چٹک دیتا ہے، کیونکہ مائرہ اپنی امی کی لاڈلی ہوتی ہے اور اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ ساری باتیں اس کی رکھتی ہے، اس سے بات بھی کرتی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اس سے جانتی پوچھتی بھی ہے۔ مائرہ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ مشال کی نسبت مائرہ کو شروع دن سے ہی سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ہر بات سنتی ہے اور اس سے ہر ایک بات جو ہے وہ کرتی بھی ہے اور پوچھتی بھی ہے کہ کیا کنڈیشن ہے اور کیا نہیں۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ ہر ایک کام میں شریک ہوتی ہے۔ سلمان جو ہوتا ہے اس کو گھر لے آیا جاتا ہے، اس کا والد اس نے کندھا دیا ہوتا ہے۔ سلمان کی امی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور سلمان کا والد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے چوٹیں آئی ہوتی ہیں، سر میں چوٹیں لگی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اب وہ ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے گھر کی طرف۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ سب کام جو ہے وہ بھی کرنے ہیں۔ دوسری طرف سلمان کی امی جو ہوتی ہے نا سلمان ان سے پوچھتا ہے کہ نانی لوگ نہیں آئے، دوسرا مائرہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا؟ تو سلمان کی امی کہتی ہے انہوں نے فون کر کے پوچھا تھا لیکن وہ آئے نہیں۔ تو اس میں سلمان کا ابا بولتا ہے، کہتا ہے بس میں نے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا ابا جو ہوتا ہے نا سلمان کا وہ بڑا لالچی ہوتا ہے سلمان کی طرح۔ اب مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کی امی جو ہوتی ہے مائرہ کی ساری بات سن کے واپس جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میں واپس جاؤں اور جا کر اپنا جو ہے نا پیغام اس کی دادی کو بتاؤں۔ ظاہر سی بات ہے مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میری شادی جو ہے سلمان سے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گی۔ تو مائرہ کی امی مائرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ مشال دوسری طرف فون پہ لگی ہوتی ہے۔ مشال اپنے ارسلان سے گپ شپ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے ارسلان سے دل لگی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی شادی بھی ہونے والی ہوتی ہے۔ مشال اور مائرہ دونوں ایک ہی گھر میں جائیں گی۔ مشال کا ارسلان جو ہوتا ہے نا وہ مشال کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، بس یہ جو دوسرا مشال جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ضدی سی ہوتی ہے اور اس دن سے فون بھی کر رہی ہوتی ہے ارسلان کو، ارسلان سے حال احوال بھی معلوم کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے طبیعت تمہاری، یہ کیا چل رہا ہے تمہارے دان۔ مشال جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کا کافی خیال رکھتی ہے کیونکہ مائرہ کا باس عاطر جو ہوتا ہے نا وہ مائرہ پہ لائن مارتا ہے۔ دوسری طرف ارسلان جو ہوتا ہے وہ مشال سے پوچھتا ہے کہ کیسی ہے مائرہ، کس طرح کی طبیعت ہے اس کی۔ تو مشال ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ بعد میں ارسلان کہتا ہے کہ تمہاری آواز کو کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، میں کلیئر کر دیتا ہوں ابھی کے ابھی۔ مشال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں، فکر مت کریں۔ تو دوسری طرف سے بولتا ہے ارسلان کہتا ہے کہ فکر نہیں کروں تو اور کیا کروں۔ تو دوسری طرف مائرہ کی دادی ہوتی ہے نا وہ مائرہ کی امی کو کہتی ہے جو تم ناد رکھنے اٹھاتی ہے نا اپنی بیٹی کے، انہی ناد نخروں نے خراب کیا ہوا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کا ڈنڈا مت اٹھاؤ لیکن ڈنڈا بردار ماں بنو اس کی۔ تو مشال کی دادی یعنی کہ مائرہ کی دادی جو ہوتی ہے نا وہ مائرہ کی امی کو کافی باتیں سناتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اس لڑکی کو ذرا کھینچ کے رکھو، یہ ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی امی کہتی کہ امی جان میں کیسے کھینچوں، میں تو پہلے ہی کھینچ کھینچ کے پاگل ہو چکی ہوں۔ تو آگے سے اس کی دادی کہتی کہ اس بات کا مجھے نہیں علم کہ کیسے کھینچنا اور کیسے نہیں، ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، نہ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے اور نہ تم ایسے ہی بس لگی رہتی ہو۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کی طرف توجہ دو، فوکس کرو اس کی طرف، لیکن تم لوگ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ دوسری طرف اس کی امی کہتی کہ امی جان میں تیار ہوں۔ اسی ہاسپٹل میں سلمان ایڈمٹ ہوتا ہے کیونکہ سلمان کے کافی چوٹیں وغیرہ آئی ہوتی ہیں، وہ شاید اسی وجہ سے اس ہسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ تو وہ آ کر بڑی محنت اور ہمت اور تقاضت کے مطابق لگا رہتا ہے۔ تو سلمان کو ابھی چھٹی نہیں ملی ہوتی۔ مائرہ ایک دفعہ پتہ بھی کرنے نہیں ہاسپٹل جاتی کیونکہ اس کی امی کی طرف سے بلکہ اسے خود بھی مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ سلمان کو پسند نہیں کرتی، وہ عاطر کو پسند کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ شادی کیسے کرے کیونکہ اس کی نکاح جو ہے نا وہ سلمان سے ہوا ہوتا ہے۔ اس کی دادی جو ہوتی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میری پوتی جو ہے نا وہ اپنا جائے اس گھر میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ
سلمان کے ساتھ شادی ہو اس کی اور وہ چلی جائے. شادی تو آلریڈی ہوئی ہے, بس رخصتی کرنی ہے. مائرہ کی امی مائرہ کی باتیں سن کے واپس چلی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا دل تھوڑا روٹھ جاتا ہے, تو اب دل کو کیسے منائے. ٹھیک ہے, وہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی. مائرہ جو ہوتی ہے اپنی امی کی لاڈلی ہوتی ہے, شاید اسی وجہ سے مائرہ کی امی مائرہ کی ساری باتیں جو ہے نا سن کے اگنور کرتی ہے. بعد میں مائرہ سلاد کاٹ رہی ہوتی ہے تو اتنے میں عطر کا فون آ جاتا ہے. وہ فون اٹینڈ کرنے کے لیے جاتی ہے, پہلے ادھر ادھر جھانک لیتی ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا یا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, میرے لیے فون سننے میں دشواری پیش تو نہیں ہو سکتی. بعد میں جب وہ فون سننے کے لیے جاتی ہے تو اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ عاطر کا فون ہے, کیونکہ وہ اٹینڈ کرتی ہے. تو عاطر جو ہوتا ہے اس کے گھر کے باہر کھڑکی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسی کے گھر کے باہر پارکنگ کی ہوتی ہے اس نے. اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر مائرہ آج باہر آ جائے اور میرے ساتھ ڈنر کرنے چلے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر پہلے کا ہو جانا تھا. آج کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو ہوگی یا ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, مشال جو ہوتی ہے وہ آ کر اپنی دادی کو کہتی ہے کہ دادی جان سلمان گھر آ چکا ہے. پہلے تو ہمیں یہ نہیں تھا پتہ کہ وہ کس ہسپتال میں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ گھر آ گیا, ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کا پتہ لینا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی دادی کہتی رکو میں ذرا تمہاری پھپھو کو فون کر کے پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے, جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ دوسری طرف اس کے والد کا بھی تمہیں پتہ ہے نا سلمان کے بڑا ضدی سا ہے, خڑوس سا انسان ہے. تو اس لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ صبر کرو تھوڑا, جیسے ہی وہ آتا ہے تو چلے جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تم نے ٹینشن نہیں لینی. تو مشال کہتی ٹھیک ہے دادی جان, جس طرح آپ کا حکم ہم اسی طرح مان کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے مائرہ جو ہوتی ہے یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے. مائرہ کا اس گھر میں جانا ناگوار ہوتا ہے, یعنی کہ مائرہ کو نہیں پسند ہوتا کہ ہم اس گھر میں جائیں, وہاں پہ جا کے رہیں یا ان کا حال احوال معلوم کریں. مائرہ کو یہ چیزیں قطعاً پسند نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہ چھت کے اوپر کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس کا کیا سلوشن نکالوں. اگر دادی نے مجھے جانے کے لیے بول دیا تو پھر دوسری طرف سلمان کی امی رخصتی کے بارے میں بات کرتی ہے تو سلمان کا ابا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی امی کو پڑ جاتا ہے, کہتا ہے رخصتی بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا بیٹیاں ان کے گھر میں پڑی پڑی بوسیدہ ہو رہی ہیں, پڑی رہنے دو ادھر ہی, جب ہمارا دل چاہے گا ہم رخصتی کر لیں گے. تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے نا تو جاؤ جا کر لے آؤ. ٹھیک ہے, میرے پاس نہیں ٹائم اتنا. وشال اپنی دادی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ دادی جان آپ جا کیوں نہیں رہی, ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں. اور سلمان بھائی کا پتہ لے کر آتے ہیں کہ اس کو کیا بنا اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, تو دادی جو ہوتی ہے نا اس کو سلمان کے ابے کا ڈر ہوتا ہے, باقی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں باقی سب اس کے سیٹ ہوتے ہیں, بس اس کے ابے کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ ہی نہ جاتے پڑ جائے. بعد میں دادی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتے ہیں, اس کا پتہ لے کر آتے ہیں کہ وہ کس حال احوال میں ہے, ورنہ ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, ابھی یہ لوگ تو نہیں جاتے, بس سلمان جو ہوتا ہے وہ فون کر کے پوچھ لیتا ہے کیونکہ وہ مائرہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور اس سے پیسے بٹورنا بھی چاہتا ہے. سلمان اچھی خاصی کمائی جو ہے اس کی کھانے کی کوشش کرتا ہے. تو دوسری طرف سلمان کا ابا جو ہوتا ہے نا وہ بھی چاہتا ہے, اگر سلمان کا ابا جو ہوتا ہے نا سلمان کو بڑے احتیاط کے ساتھ بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم ادھر بیٹھو. ٹھیک ہے, اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مجھے بتاؤ, میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سلمان کہتا ہے نہیں ابا جان بس کوئی چیز نہیں ضرورت ہے, بس مائرہ کو اس گھر میں لے کے آنا ہے اور میری کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا بیٹا لے آئیں گے مائرہ کو بھی تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تم بیٹھو سکون اور تسلی کے ساتھ تاکہ تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ بنے. ٹھیک ہے, تو وہ بیٹھ جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے, اور وہ بیچارہ کیا کرے, اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس کے پاس نہ ہے. ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا, ٹھیک ہے, وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے, اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, گرل فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں, لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے,
جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ عاطر جو ہوتا ہے بیچارہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں لیکن اسے پھر بھی سکون نہیں ہوتا، اس کی منگیتر جو ہوتی ہے وہ عاطر کے پاس آ کر کہتی ہے، عاطر کو کہتی ہے کہ تم کیوں ادھر کھڑے ہو ٹھیک ہے، ٹھنڈ میں جاؤ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاؤ، صحیح ہے۔ عاطر نہیں لیٹنا چاہتا کیونکہ مائرہ کی محبت اس کو دن رات ستاتی رہتی ہے، وہ اسی وجہ سے بیچارہ پریشان سا رہتا ہے اور سارے کام کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے، یعنی آفس میں بھی جاتا ہے، آفس میں جا کر بھی عاطر کا دھیان جو ہوتا ہے مائرہ کی طرف ہی ہوتا ہے، مائرہ جو ہوتی ہے وہ سارا کام کرتی بڑی خوش اسلوبی سے، یہاں تک کہ عاطر اس کو کہہ دیتا ہے ایک دو مرتبہ کہ تم اتنے کام مت کیا کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ سکون سے رہا کرو، عزت سے رہو ٹھیک ہے۔ عاطر جو ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے لیکن رکاوٹ جو ہوتی ہے سلمان اور مائرہ کا نکاح ہوتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا پھر تو عاطر نے زبردستی بھی اسے اپنی دلہن بنا لینا تھا، لیکن اب بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں عاطر کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، ظاہر سی بات ہے نکاح ٹوٹے گا تو پھر ہی کچھ ہوگا ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو کچھ ہو نہیں جائے گا، نہ ہی ہوگا کسی